اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال اسلامک یوٹیوب چینل کی طرف سے آج آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ دوستو، آدم علیہ السلام کہاں اور کب پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کس زمین پر پھونکی؟ پروردگار عالم جل جلالہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور، شیریں، نرم، سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا، کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، نیک اور بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ زمین منت وزاری سے میکائیل علیہ السلام بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت وزاری نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت وزاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا تابعدار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کی قبض کرنے کا کام اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشت خاک کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھ لو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برساتی، 39 دن غم کے بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم، فکر و اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا۔ جیسا کہ کمار برتن خشک کرتا ہے پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ پھر فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گرد پھرتے رہے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہے، یہ بغیر سیر ہونے کے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہو کہ جس کے سبب سے خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ قالب 40 سال تک وہاں ہی بے جان پڑا رہا۔ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔
کہ ادخلو ایھا الروح فی ھذہ الجسد، یعنی داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو ٹیکری کی طرح تھا گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہی زمین پر گر گئے۔ حق تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چینک آئی تو الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تیرے پر اللہ تعالی رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک مرصع جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ تفسیر عزیزی میں شاہد عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیک کر، پھر دیکھ کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یہی کلمات تہتیہ تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند میری زرید کیا ہے؟ فرمایا کہ زرید تیری میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اسی میں سے پہلے تجھ کو دکھلاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنا قدرتی دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلائے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی، ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت اور بدصورت، تونگر اور مفلس، لمبے قد، چھوٹے قد، اندھے لولے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بروایت قوی امام احمد و نسائی اور حاکم نے نقل کیا ہے کہ یہ عہد و اقرار جب آدم علیہ السلام کو جنت میں سے زمین پر اتارا گیا تھا اس وقت لیا گیا، اور مقام اقرار وادی نعمان ہے جو میدان عرفات کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سب نیک اور بد کی روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر وادی نعمان میں عہد و پیمان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں کہنے لگی کیوں نہیں، ضرور ہمارا رب ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کے پشت سے روز ازل میں باہر نکالا اور انہوں نے اپنے نفوس پر خود گواہی دی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ حضرت ذاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روز ازل میں جب اللہ نے صلب آدم علیہ السلام کو چھوا تو اس سے وہ روحیں نکل پڑی
جو قیامت تک نسل آدم سے ہونے والی ہے۔ پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرے اور کسی کو شریک نہ بنائے۔ جب تک یہ اہل میثاق پیدا ہوتے جائیں گے قیامت نہ آئے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے آدم علیہ السلام سے ذریات نکالی تو اس طرح نکلی جیسے کنگھی گرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس میں قساق میں فرشتے بھی گواہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا تو ذریات نکلنا شروع ہو گئی، تو فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہے، کیونکہ اہل جنت ہی کا سا عمل کریں گے، اور یہ دوزخی ہے کیونکہ اہل نار کا سا عمل کریں گے۔ کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ، جب وہاں طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزخی وہی ہے جو دوزخیوں کے کام کرے اور اسی عمل پر قبل از توبہ دم ٹوٹے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح صلب آدم سے ظاہر ہوئی تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ تمام نسل کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سب تمہاری نسل ہے۔ ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے رب میں نے اپنی عمر سے 40 سال اس کو دے دیے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی ملک الموت فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میری عمر سے 40 سال باقی ہے۔ جواب دیا یہ 40 سال تو نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہی انکار کی خو ان کی نسل میں پڑ گئی، کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، یہ بھول چوک اب نسل میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت دی کی، اس میں بیمار، جزائی، برس والے اندھے وغیرہ سب تھے۔ انبیاء علیہ السلام سراپا نور تھے۔ میثاق کے عہد پر آسمان اور زمین بھی گواہ ہوئے تاکہ قیامت کے دن کچھ عذر نہ ہو۔ آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں غنی فقیر، خوبصورت بدصورت سب دیکھے۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس واقعے کا بقایا حصہ کل بیان کروں گا۔